اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہم وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ قرآن کریم کے چھٹے پارہ میں سورہ مائدہ کے 8ویں رکوع میں آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، ایمان والوں کو خطاب کیا ہے، اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا جو خدا کی محبوب ہوگی اور وہ بھی خدا سے محبت رکھتی ہوگی، نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر اور سخت اور تیز ہوں گے کفار پر، خدا کی راہ میں جہاد کرتے رہیں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے۔ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور زبردست علم والا ہے۔ سچے مسلمان راہ خدا میں جہاد سے منہ نہیں موڑتے، پیٹھ نہیں دکھاتے، تھکتے نہیں ہیں، بزدلی سے کام نہیں کرتے، آرام طلبی نہیں کرتے، کسی کی مروت بھی نہیں کرتے، کسی کی ملامت کا خوف بھی نہیں کرتے۔ وہ تو برابر اطاعت خداوندی میں، اس کے دشمنوں سے جنگ کرنے میں، بھلائی کا حکم کرنے میں اور برائیوں سے روکنے میں مشغول رہتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر پارہ نمبر 6 صفحہ نمبر 112 سورہ مائدہ کے 8ویں رکوع کی تفسیر میں ہے۔ میرے عزیز دوستو، آپ ایمانداری سے سوچیں اور اللہ کے واسطے انصاف کریں کہ ابھی فی الحال اللہ تعالیٰ نے جس جماعت کو پسند کیا ہے تبلیغ کے لیے، وہ تبلیغی جماعت ہے، وہ بڑھتے بڑھتے آج کتنے عروج پر پہنچ گئی۔ اس کی مخالفت کرنے والے سر پیٹ رہے ہیں، سینہ کوٹ رہے ہیں، کلیجہ تھامے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، حسد اور کینہ کی آگ میں جل بھن رہے ہیں، اور اس تبلیغ کو روکنے کے لیے جتنے بھی حربے ان کے پاس تھے وہ سب کے سب آزما چکے۔ اس جماعت کو روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، لیکن تبلیغی جماعت دن بدن بڑھتی رہی ہے اور ترقی کر رہی ہے، انشاءاللہ قیامت تک کرتی رہے گی، اور حسد و کینہ اور جلنے بھننے والے جل مر رہے ہیں۔ یہ جماعت ہندوستان سے اٹھی اور بڑھتے بڑھتے ہندوستان پر چھا گئی، پورے ہندوستان میں۔ جب ہندوستان کے مسلمانوں کو جگا چکی تو پھر ہندوستان سے باہر نکل کر دوسرے ملکوں میں رہنے والوں کو جگانا شروع کیا، دوسرے ملکوں میں پہنچا، ملاوی والوں کو جگایا، زمبیا والوں کو جگایا، ساؤتھ افریقہ والوں کو جگایا، ترکی انگلینڈ والوں کو جگایا، روس اور امریکہ والوں کو جگایا، شام اور مصر والوں کو جگایا، اور جس سرزمین پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جس سرزمین پر قرآن کریم کا نزول ہوا، اس سرزمین کے رہنے والے عربوں کو تبلیغی جماعت والوں نے جا کر جگایا کہ اٹھو اٹھو، کہاں سو رہے ہو۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ دنیا والوں کو عربستان کے رہنے والوں نے جگایا تھا، آج ہندوستان والے عربستان والوں کو جگا رہے ہیں۔ اور ابھی فی الحال کے ابھی تبلیغی جماعت پر پابندی لگا رہی ہے، غضب کر کے رکھا ہوا ہے۔ جمعہ کے دن باضابطے عربی میں بیان کرنے کے بعد اردو میں بیان کیا جا رہا ہے کہ تبلیغی جماعت کو بند کرو، یہ دہشت گرد ہے۔ وہاں سب کے سب عربی میں بات چیت کرتے ہیں، لیکن اتنا بدمعاش ہے بادشاہ کہ اردو میں باضابطے بیان کرواتا ہے کہ اردو میں کرو، اتنا اس کی نیت خراب ہے۔ جب سب عربی میں بول کے مرتا ہے تو اردو میں کروانے کی ضرورت کیا ہے؟ پیشائی سے بدمعاشی ہے، نیت خراب ہے۔ بہرحال
تو تبلیغی جماعت ہر ملک کے کونے کونے میں پہنچ رہی ہے اور ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں کو راہ راست پر لایا ہے۔ ایسی پاک جماعت کی مخالفت کرنے والے ستارے، تو نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے؟ کتنوں کو سیدھے راستے پر لایا ہے؟ تبلیغی جماعت والے اپنے بال بچوں کو، اپنے ملک کو چھوڑ کر اپنے جان اور مال سے رات دن محنت کر رہے ہیں اور ساری زندگی اسی میں کھپا رہے ہیں۔ اس جماعت کو حقیر سمجھنے والے دلارے، تو نے اپنی زندگی میں دین کے لیے کبھی گھر چھوڑا ہے؟ بال بچوں کو چھوڑا ہے؟ اپنے وطن کو چھوڑا ہے؟ اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں پوچھے گا کہ تبلیغی جماعت والے دنیا کے کونے کونے میں گھوم پھر کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پہنچا رہے تھے، تو اس وقت تو کہاں تھا؟ اگر واقعی میں تبلیغی جماعت والے غلط ہیں تو آپ کو چاہیے کہ صحیح تبلیغ کر کے دکھائیں کہ دیکھو جو تم کر رہے ہو غلط ہے، ہم تم کو صحیح کر کے بتا رہے ہیں، ایسے کرو۔ اگر تم صحیح کر کے نہیں دکھا سکتے اور جماعت والے جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہے تو تم اس کے ساتھ جڑ جاؤ۔ کام کرنا بھی نہیں، کام کرنے دینا بھی نہیں، یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ مسند احمد کے حوالے سے لکھا ہے، مسند احمد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے، جتنی بھی حدیث ہے سب اس کے اندر موجود ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ شریعت کے خلاف کام دیکھ کر، سن کر، اپنے آپ کو کمزور جان کر خاموش نہ ہو جانا، ورنہ خدا کے یہاں اس کی باز پرس ہوگی۔ اس وقت انسان جواب دے گا کہ میں لوگوں کے ڈر سے چپ ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں اس کا زیادہ حقدار تھا کہ تو مجھ سے ڈرتا۔ تبلیغ جماعت والے غلط کر رہے ہیں تو ڈر کے مارے خاموش نہیں ہو جانا، بولنا ہے۔ اللہ کے پاس کہو گے نا کہ ڈر کے مارے ہم چھوڑ دیے تھے، تو کہے گا اس سے زیادہ میں حقدار تھا کہ تو مجھ سے ڈرتا، میرا حکم تجھے بتا دینا تھا، باقی ہم سمجھ لیتے۔ تو کرتے بھی نہیں، کرنے دیتے بھی نہیں، کرنے والے کو پریشان کرتے ہیں۔ یہ بدمعاشی ہے، دین کے ساتھ بدمعاشی ہے۔ اگر یہ غلط طریقے سے کرتے ہیں، کچھ گڑبڑ کرتے ہیں، ہوتے رہتا ہے، تو آپ اس کو روکیں بھائی کہ ایسے مت کرو، ایسے صحیح ہے۔ یہ کیا ڈھنڈورا پیٹ دیا کہ غلط ہے، یہ غلط ہے، تو غلط نہیں ہے۔ کچھ ایک دو آدمی ہوں گے جو ایک دم کچھ گڑبڑ کیے ہیں، اس کو سمجھایا جائے، منع کیا جائے غلط ہے، تو غلط کام کو کوئی بھی کرے غلط ہی رہے گا۔ کوئی مولوی صاحب نے غلط کام کر دیا تو اس کام صحیح نہیں ہو جاتا، آپ ان کو بتائیں کہ بھائی یہ غلط کام ہے، آپ حضرت نہیں سے کیسے کر رہے ہیں۔ لیکن ساری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹنا کہ مولوی صاحب ہی غلط رہتے ہیں، اب مولوی صاحب سے دور ہو جانا، تو نماز کون پڑھائے گا؟ بیان کون کرے گا؟ قرآن کون پڑھائے گا؟ جنازہ کون پڑھائے گا؟ تو دور نہیں ہونا ہے، کوئی ایک کیا ہوا گڑبڑ رہتے ہیں، ہر طبقے میں، ہر لائن میں رہتا ہے، ایک دو کوئی گڑبڑ نکلتا ہے، تو اس کی وجہ سے سب کو کھٹیا کھڑی کر دینا اچھا کام نہیں ہے۔ جو غلط آپ دیکھیں اس کو منع کریں، بس یہ ہے سمجھداری، محنت، فکر، تڑپ۔ وہ کام کریں گے بھی نہیں، کرنے دیں گے بھی نہیں، اور یہ غلط ہے بول کے الگ ہو جائیں گے، اس سے آپ کی جان بچنے والی نہیں ہے۔ اگر غلط ہے تو آپ اس کو صحیح کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لک الحمد ولک الشکر یا اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، ربنا حینا بالسلام وادخلنا برحمتک دار السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا توفنا مع الأبرار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. جزا الله عنا محمد الله وآله صلى الله عليه وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.